تو انمول موتی کے تحت آج ہم بات کریں گے آیات قرآن کے فوائد. جی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے فوائد و فضائل کیا ہیں جی وہ اس سے روشناس کرایا جائے. اور ظاہر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، اللہ جیسے دلوں میں ڈالتا ہے تو میں اسی طرح امت کے سامنے چیز رکھتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ آیات قرآنی کے فوائد و فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 84. سورۃ مائدہ آیت نمبر نہیں 84 نہیں 54 نمبر آیت جو ہے یہ سورۃ مائدہ کی، یہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین. ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، نرم ہوں گے ایمان والوں پر، زبردست ہوں گے کافروں کے لیے. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا اور اللہ کے دین کو چھوڑ کے چلا گیا تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ ایک ایسی قوم لے آئیں گے کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ مسلمانوں پہ نرم ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے. اور تم سے اچھی قوم لے آئیں گے اور تمہاری حالت یہ کہ اللہ سے منہ موڑ کے تم مرتد ہو گئے، اللہ کا دین چھوڑ دیا. تو اللہ نے اپنا استغنا ظاہر کیا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ نے سنبھالنا ہے، تم پر ڈیپینڈ نہیں ہے. تمہارے لیے شرف و فضل کی بات ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. اس پر یہ آیات جو ہے حاضر ہوئی. اور اس آیت کی بھی زبردست فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو محبت کا ہے. اگر یہ چاہتا اللہ کی محبت مجھے ملے، ایک تو نہیں کہ یہ کہتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب یہ پتہ چلے اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور اس کو محسوس ہو. اور بے شک اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، لیکن بس اوقات محسوس ہو ہمیں کہ اللہ محبت کرتا ہے. اس کے لیے آیت بھی زبردست تاثیر ہے. یہ 25 مرتبہ صبح شام 2 ٹائم میں 25 ٹائم اس آیت کو دہرائے. مطلب فجر کے بعد یہ نظم بنا لے، فجر کے بعد اس آیت کو 25 ٹائم پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور مغرب کے بعد 25 ٹائم پڑھے اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اللہ سے دعا کرے. تو یہ تقریباً 2 چلے یعنی 81 ڈیز کی نیت سے شروع کر دے تو اس کو پہلے چلے میں محسوس ہونے لگا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ کیفیت ہو جائے گی، یہ محسوس کرے گا اللہ کی محبت کو، یہ شان پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں کسی شخص کے اوپر روب ڈالنا مقصد ہے، اس سے بات ہونی، کلام ہونی، اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ حاوی رہوں اور اللہ کی خاص نصرت میرے ساتھ رہے. اس آیت کو زبردست تاثیر ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ پھیر لے اور سارے راستے میں یا قادر یا قویو یا قادر یا قویو کے ورد کرتا جائے. اب جب اس محفل میں جائے گا، مجلس میں جائے گا، بات چیت کرے گا، انشاءاللہ اس کو حاوی رکھیں گے اور وہ جو بھی شخص ہوگا وہ اس سے مروب ہو کر اس کی بات کو مان جائے گا. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ خدمت خلق کا مجھے موقع ملے، یعنی ایمان والوں کی یا انسانوں کی خدمت کا موقع ملے. تو خدمت خلق کا کوئی ایسا ایک ذریعہ اللہ بنا دے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. عبادت تو کسی نہ کسی درجے میں کرتا ہی ہوں، لیکن خدمت کا موقع ملا ہے تو خدمت خلق کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیں گے. اس آیت کو وہ روزانہ 51 ٹائم 51 ٹائم یہ کسی ایک وقت میں پڑھنا ہے. ٹائم کی پابندی نہیں ہے، لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج زور کے بعد پڑھ لی تو کل کو عشاء کے بعد پڑھ لی، کبھی فجر کے بعد، کبھی چاشت میں، لیکن یہ کہ ناغہ نہ ہو. 51 ٹائم روز پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالی ایسا کوئی نظم بنا دیں گے کہ اللہ اس کو خدمت خلق کے لیے قبول کر لیں گے. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو خدا جس کو مل گیا جنت جھونگے میں ملے گی، اس لیے خدمت کا شرف اللہ تبارک و تعالی اس کو لے لے گا. یہ اس کے فوائد ہیں. اور اس کے بعد تیسری آیت وہ بھی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 64 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ قیامت کے دن تک. یہ اللہ فرما رہے ہیں. یہ اصل میں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ یہود
ख़ास طور پہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں جو مکاریاں کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں اور پھر یہ کہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے، نصارہ کے ساتھ مل کے ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، خود پیغمبر اسلام کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور وعید کے مضمون کو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں کے کہتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم ڈال دی ہم نے ان دونوں کے درمیان دشمنی، کس میں؟ یہود اور نصارہ میں، عیسائیوں یہودیوں میں ہم نے دشمنی ڈال دی ہے، اور ان میں بغض اور کینہ ایک دوسرے کا پیدا کر دیا قیامت تک۔ تو گویا کہ قیامت تک اب یہ بغض اور کینہ ان کا نکلنے والا نہیں ہے، ان کو آپس میں ہم نے ایسا ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ یہود و نصارہ کی اپنے بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے جو ہے معرکے جو گزرے ہیں تاریخ کے اندر، کہ نصارہ نے کس طریقے سے یہود پر اور یہود نے کیسے نصارہ کے اوپر جو ہے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ جی اب وہ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، ان کی یہ کہتے ہیں نا کہ نام کے مسلمان رہے، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کام کے مسلمان نہیں رہے، اس لیے ان کی دشمنی ہمیں نظر نہیں آتی ان کے آپس کی، کیونکہ وہ ہم ان کے بڑے دشمن بن کے کھڑے ہیں، یا ہم خود جو ہے وہ خدا نہ خاصہ جو ہے صحیح اسلام کے اوپر کھڑے ہو کر ایک پیج پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا ظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک منچلا کہہ سکتا کہ یار کیسی بات کرتے ہو، یہ سارے تو ایک ہیں، ہمارے ہی سارے خلاف ہیں۔ یہ خلاف سے ہمارے اپنے کرتوت سے ہیں۔ ہم اگر جو ہے صحیح مسلمان بن جائیں اور اللہ کے رسول کے پیغام حق کو پہچان لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی آپس میں دشمنی اور عداوتیں کس قدر ہیں کہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت جو ہے زبردست تاثیر رکھتی ہے کسی ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے۔ ناجائز جی، دو جو ہے لڑکا لڑکی میں، مرد عورت پہ کوئی ناجائز محبت ہو گئی ہے، ظاہر ناجائز محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض ہے، مطلب اس سے زیادہ اللہ کے احکام پامال ہوتے ہیں، پھر اس سے حقوق الگ ٹوٹتے ہیں، تو یہ ایک پورا فساد عریض ہے۔ اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ یہ آیت جو ہے 41 دفعہ پڑھیں، ان دونوں لڑکا لڑکی یا مرد عورت کی نیت کر کے یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے جو ہے وہ 3 مرتبہ زمین پہ یہ سیدھا ہاتھ الٹا کر کے ماریں، اور نیت کریں کہ ان کے درمیان ہم نے کیا کر دی؟ دوری پیدا کر دی، ان میں نفرت پیدا ہو گئی ہے اور ناجائز محبت ان کی ٹوٹ گئی۔ یہ نیت کر کے 3 مرتبہ ہاتھ مارے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ یا اللہ ان کی ناجائز محبت کو ختم کر دیں۔ ہاں اگر جائز ہو سکتی ہے، مطلب یہ دونوں کے نکاح شادی ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، شادی کر لیں آپس میں، تو لیکن یہ کہ اگر یہ ناجائز محبت ان کو مزید فساد میں لے جا رہی تو یا اللہ ان کو ختم کر دیں۔ یہ نیت کر کے دعا کر لے، انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے، انشاءاللہ ان کی جو بھی ناجائز محبت وہ دور ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہی آیت ایک کاغذ کے اوپر لکھیں، کاغذ پہ لکھ کے ان دونوں کا نام لکھ دیں کہ یا اللہ فلاں فلاں کی آپس میں یہ ناجائز رشتہ، ناجائز محبت ختم ہو جائے، کیونکہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ ناجائز محبت ہے، جائز محبت نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی سوکن اپنی دوسری سوکن کے لیے تعویذ کرے کہ وہ میاں اس کو طلاق دے دے، کیونکہ نکاح کو توڑنا یہ تو بہت خطرناک قسم کی وعید ہے قرآن کریم میں کہ میاں بیوی میں آپ توڑ کر رہے ہیں۔ اگر شادی کر چکا ہے اب سوکن کے لیے ایسے ڈھکوسلے کرتی ہے کہ توڑ پیدا ہو، پر میں وہ ناجائز، کیونکہ ان کا تعلق آپس میں حلال ہے، نکاح کا ہے۔ ہاں ناجائز کسی اگر تعلق ہے تو وہاں کے لیے تو وہ تعویذ بنائے، تعویذ بنا کے اس پہ نام لکھ کے یا اللہ فلاں کے ساتھ جو ناجائز محبت ان کی ختم ہو جائے اور یہ ان کا ایک دوسرے سے نفرت و عداوت و دوری ہو جائے۔ وہ بنا کے تعویذ چھت پہ کسی جگہ پہ، اگر اس لڑکے کے کمرے میں ٹانگ سے تو بیسٹ ہے، ورنہ گھر کی احاطے میں کسی جگہ اس کو ٹانگ دیں، وہ ہوا سے ذرا ہلتا رہے، وہ پرچہ ذرا دوہرا کر لے، زیادہ بند نہ کر، صرف دوہرا کر لے اور دھاگا بنا کے اوپر لگا دے، وہ ہوا سے ہلتا رہے، 2 چلے یعنی 81 ڈیز تک ٹنگا رہنے دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناجائز محبت سے چھٹکارا دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اس کے زبردست تاثیر ہے۔